گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنو بلکہ نیکی کا چراغ بنو۔ اپنی زبان، عمل اور سوچ سے دوسروں کی رہنمائی کرو، انہیں اچھائی کی طرف بلاؤ اور ہر حالت میں برائی سے بچنے کا پیغام دو۔ یاد رکھو، چھوٹا سا اچھا عمل بھی کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور چھوٹی سی غلطی بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ زندگی میں کچھ اس طرح کے کام ضرور کریں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ثواب کا باعث بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کے وہ کیے ہوئے اچھے کام آپ کے لیے اجر کا باعث بنتے جائیں گے اور قیامت تک نیکیاں آپ کے نام اعمال میں درج ہوتی جائیں گی۔ اصل عظمت اس میں ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن وہ پھر بھی عاجز، نرم دل اور انسانیت سے بھرپور رہے۔ ہم 100% اچھے نہیں ہیں لیکن ہماری نیتیں سب کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہی کافی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک اچھا جذبہ رکھیں اور ہمارے دو چہرے نہ ہوں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، اعتماد، عزت اور احترام خلوص سے بھی اپنے نہیں بنتے۔ شاید انہیں محبت کی طلب نہیں ہوتی، بس اپنی وقت گزاری کی عادت پوری کرنے کے لیے لوگوں کی شکل میں کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو بجھتا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اسے بتائیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اس کے سامنے زندگی کے خوبصورت دنوں اور یادوں کا ذکر کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ رشتے صرف احساس کے ہوتے ہیں، جن رشتوں میں احساس باقی نہ رہے وہاں رشتے کہیں آپ کے اندر ٹوٹ سی جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کا احساس اس کی زندگی میں کیجیے۔ وقت ابھی آپ کی مٹھی میں ہے، اس سے پہلے کہ وقت ریت کی طرح آپ کے ہاتھ سے سرک جائے۔ جب دولت یا شہرت انسان کے دماغ پر سوار ہو جائے تو وہ اکثر تکبر، غرور اور خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے اور اس کی انسانیت، عاجزی اور ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ انسان ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، نہ کسی واہ واہ کے لیے، نہ کسی فائدے کے لیے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو ایسے مرحلے سے گزارتا ہے تاکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے اور پہلے سے بہتر انسان بن جائے۔ جب حالات تنگ ہو جائیں تو گھبرانا مت، کیونکہ تمہارا رب پس پردہ وہ بہتر فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے جو تم ابھی دیکھ نہیں سکتے۔ جس طرح جسم کی صفائی کے لیے پانی سے غسل کیا جاتا ہے، اسی طرح دل کی صفائی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ توبہ انسان کے دل سے گناہوں کی میل، حسد، کینہ اور برائیوں کو دھو دیتی ہے اور دل کو نرم، پاک اور نورانی بنا دیتی ہے۔ حرام تعلق روح کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتا ہے، دعا میں اثر نہیں رہتا، قرآن دل میں نہیں اترتا اور آنکھیں بصارت کھو دیتی ہیں، کیونکہ گناہ کے ساتھ سکون جمع نہیں رہتا۔ پاک رہنا مشکل ہے مگر ممکن ہے، اور جو اللہ کے لیے خود کو روکے رکھے، اللہ اسے ایسی عزت دیتا ہے جو کسی تعلق سے نہیں مل سکتی۔ حیا، شرم و حجاب ایسی اخلاقی صفت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ حیا میں کوئی نقصان نہیں بلکہ یہ پوری کی پوری خیر ہی خیر ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف اور حیا موجود ہو وہ گناہوں، بد اخلاقی اور غلط رویوں سے بچ جاتا ہے۔ حیا انسان کے کردار میں پاکیزگی، نرم مزاجی اور اخلاق حسنہ پیدا کرتی ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پہ توکل کرنا پسند نہیں آتا، اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟
کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں اس زمین سے جڑ سمیت اکھاڑ دیتا ہے جس کی تمہیں عادت ہو چکی ہوتی ہے، تاکہ تمہیں زیادہ پاکیزہ مٹی میں بو سکے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سب کچھ کھو بیٹھے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ تم نے نئے سرے سے اگنا شروع کر دیا ہوتا ہے۔ بے چینی ہمیشہ کسی کی علامت نہیں ہوتی، کبھی یہ اللہ کی طرف سے ایک نرم اشارہ ہوتی ہے کہ راستہ بدل لو، جو چیز تمہارے لیے لکھی گئی ہے وہ تمہیں ڈھونڈ لے گی، اس لیے دل کو صبر سکھاؤ، دعا سے جوڑو اور یقین رکھو کہ اللہ کا ہر فیصلہ تمہارے سکون کے لیے ہے۔ دعا میں تاخیر سے مایوس نہ ہوں، اگر آپ کی کوئی خواہش یا دعا پوری ہونے میں وقت لگ رہا ہے تو اسے خدا کی ناپسندیدگی نہ سمجھیں، یہ تاخیر آپ کی باطنی تربیت اور خدا سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان اکثر جس چیز کے پیچھے بے چینی سے بھاگتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کے حق میں بہتر ہو، اصل نصیب وہ ہے جو دل کو سکون دے، ایمان کو مضبوط کرے اور زندگی میں توازن لائے۔ بے چینی کبھی کبھی اس بات کا اشارہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں رک کر سوچنا چاہیے اور اللہ پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس رنگین دنیا کی محبت انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اور یہ دنیا محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اس لیے اپنی آخرت کی فکر آج ہی سے شروع کریں۔ دنیا حقیر ہے کیونکہ یہ عارضی ہے، اس کی نعمتیں فانی ہیں، یہاں کی خوشیاں محدود ہیں، اصل بدلہ عزت، راحت اور نعمتیں آخرت میں ہیں۔ انسان کی محنت اور تدبیریں اہم ہیں، مگر اصل نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سجدہ، عاجزی اور توکل انسان کی زندگی کے بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔